واسع اور عالیہ کی شادی ہوگی یا نہیں؟ کیا واسع عالیہ کو اپنی پرانی محبت فریحہ کے بارے میں ساری سچائی بتا دے گا؟ اور کیا واسع کی ماں کو جب پتہ چلے گا کہ واسع اور عالیہ ایک دوسرے کو رشتہ بھیجنے سے پہلے سے جانتے ہیں، وہ یہ شادی ہونے دے گی یا پھر صاف انکار کر دے گی؟ ابھی فی الحال تو جب عالیہ کے فادر کے فرینڈ آ کے واسع کی ساری حقیقت بتا کے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ واسع جس لڑکی کے ساتھ پہلے تعلق میں تھا اس کے ساتھ کافی وقت گزارتا تھا، اسے گھر چھوڑنے جاتا تھا، اور باقی تو آپ خود سمجھدار ہیں، تو عالیہ کے فادر حیران ہو کے اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ پھر ان دونوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو دوست کہتا ہے جب شادی سے پہلے ہی اس طرح کے تعلقات ہوں تو شادی کرنے کی ضرورت کسے محسوس ہوتی ہے؟ یہ سب چونکہ عالیہ اپنے کانوں سے سن لیتی ہے اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دوسری طرف عالیہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تو پہلے سے ہی اس رشتے کے خلاف تھی، مجھے تو عالیہ کے لیے فراز ہی بہترین انتخاب لگ رہا تھا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر ہم چاہیں تو فراز کے ساتھ پھر سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن عالیہ کے فادر شرمندہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس منہ سے فراز کو کال کروں جبکہ میں نے خود کال کر کے اسے اس رشتے سے انکار کیا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ عالیہ واسع کو چاہتی ہے، اب ہم اپنی بیٹی کا دل توڑ کے تو اس کو زبردستی کسی اور کے ساتھ نہیں باندھ سکتے۔ لیکن عالیہ کو اب خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ واسع کو چاہتی ہے یا پھر اسے چھوڑنا چاہتی ہے۔ نماز میں خوب روتی ہے کہ واسع نے آخر مجھے اتنا بڑا دھوکہ کس لیے دیا، لیکن فضا جو سب سے چھوٹی ہے اور سب سے سمجھدار بھی ہے اور لگتا یہی ہے کہ ایموشنلی بھی اپنی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ اسٹرانگ ہے، عالیہ کو یوں زاروں قطار روتے دیکھ کر اسے سمجھاتی ہے کہ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بہتر یہ ہے کہ آپ واسع سے بات کرو اور اس سے پوچھو کہ آخر اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ اب عالیہ کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن فضا کے موٹیویٹ کرنے پر جب وہ واسع کو کال کرتی ہے تو واسع پہلے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ بات عالیہ تک کیسے پہنچی، تو عالیہ واسع سے کہتی ہے کہ یہ بات تو آپ کے آفس کے ہر بندے کو پتہ ہے، کیونکہ میرے بابا کے دوست جب آپ کے بارے میں پتہ کرنے گئے تھے تو وہاں آپ اس لڑکی کی وجہ سے آلریڈی بہت بدنام ہیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ نے آخر مجھے دھوکہ کیوں دیا۔ یہاں واسع عالیہ سے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ دراصل عالیہ، وہ فریحہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، میں اس پہ اپنی ساری محبت لٹاتا گیا، لیکن ایک طرف میری ماں جو پسند کی شادی کے سخت خلاف ہے تو اس نے بھی فریحہ کو ریجیکٹ کر دیا، اور اتنے میں فریحہ کو جب ایک امیر لڑکا ملا تو اسے لگا کہ شاید محبت سے زیادہ دولت زندگی میں اہمیت رکھتی ہے، اس نے میرا مزید انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس امیر لڑکے سے شادی کر لی۔ عالیہ کا دل ان باتوں سے مطمئن تو نہیں ہوتا اور واسع سے کہتی ہے کہ کم سے کم آپ کو مجھے ان سب باتوں کے بارے میں بتانا تو چاہیے تھا، تاکہ آپ کے یہ معاملات جب میرے گھر والوں تک پہنچتے تو میں انہیں پورے یقین کے ساتھ یہ تو بتا سکتی کہ واسع نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ عالیہ واسع سے ناراض ہو کے فون بند کر دیتی ہے، کیونکہ عالیہ کے لیے تو یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ وہ واسع کی زندگی میں آنے والی دوسری لڑکی ہے، اور واسع پہلے ہی اپنی محبت کسی پر لٹا چکا ہے، اور دیکھا جائے تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے واسع سچ میں عالیہ کو صرف استعمال کر رہا ہے فریحہ کو جلانے کے لیے، کہ فریحہ نے اگر مجھ سے زیادہ امیر لڑکا اپنی زندگی میں انتخاب کیا ہے تو میں بھی فریحہ سے زیادہ حسین لڑکی سے شادی کر کے اسے جلاؤں گا۔ خیر، ادھر عالیہ کی ماں تو صاف کہہ دیتی ہے کہ ہم واسع کے رشتے سے انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ میں اپنی بیٹی ایسے دھوکے باز لڑکے کو نہیں دے سکتی۔ عالیہ اپنی ماں کے فیصلے سے ڈسٹرب تو ہوتی ہے، لیکن اب شاید اس کا بھی یہی فیصلہ ہے، وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتی ہے، واسع کو چھوڑ بھی نہیں سکتی لیکن اس دھوکے کے بعد اسے اپنا بھی نہیں سکتی۔ ادھر واسع ہے جب عالیہ کا کولڈ رسپانس دیکھتا ہے اور پھر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالیہ کے گھر والے اس رشتے سے انکار کرنے والے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، عالیہ کو اس کے آفس میں پھول وغیرہ بھیجتا ہے، اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے عالیہ کو ڈھیروں ڈھیر میسیجز کرتا ہے، اور عالیہ جب اس سب کا رسپانس نہیں کرتی تو پھر عالیہ کا پیچھا کرتا ہے تاکہ کسی طرح سے اس سے فیس ٹو فیس بات ہو سکے، اور آخر اسے موقع مل جاتا ہے تو عالیہ سے کہتا ہے کہ عالیہ، اب میری زندگی میں اس لڑکی کی کوئی جگہ نہیں، وہ لڑکی میرا ماضی تھی جسے میں فراموش کر چکا ہوں، اور تم میرا آج ہو جس کے ساتھ میں اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہوں، اور تم یقین کرو کہ جو کچھ تھا تمہارے میری زندگی میں آنے سے پہلے تھا، اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو تو میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ لیکن یہ تو واسع کی خام خیالی ہے، کیونکہ آگے چل کے جب فریحہ عالیہ اور واسع کو ایک ساتھ دیکھے گی
تو وہ ایک دفعہ پھر واسع کی زندگی میں انٹرفیئر کرے گی اور پوری کوشش کرے گی کہ واسع اور عالیہ کا رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ فریحہ اور ارسلان کا رشتہ آگے چل کے لگتا ہے کہ ٹوٹنے والا ہے۔ ویسے تو ادھر زویا کے شوہر اصفر کو بھی چونکہ یہ پتہ چل چکا ہے کہ واسع اور عالیہ شاید ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، اور اب جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ واسع کی ماں پسند کی شادی کے سخت خلاف ہے، تو وہ بھی اس رشتے کو توڑوانے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ زویا کی چھوٹی بہنوں کی شادی کسی زیادہ پڑھے لکھے یا جاب کرنے والے لڑکوں سے ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ نکما ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ باقی بہنیں بھی نکموں کے گھر جائیں تاکہ مجھے باتیں نہ سنائی جائیں۔ خیر جی، اب جب عالیہ اور واسع کی شادی اللہ اللہ کر کے ہو ہی جائے گی تو ڈرامے میں اصل ٹوئسٹ شادی کے بعد آئے گا، جہاں فریحہ جو اپنے شوہر ارسلان کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے، آگے چل کے فریحہ کو نہ صرف یہ پتہ چلے گا کہ ارسلان کے بہت سے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی کہ ارسلان فریحہ کو آؤٹ آف کنٹری لے کے تو جاتا ہے، لیکن وہاں فریحہ کے لیے اس کے پاس ذرا ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں جا کے بھی وہ محض اپنی بزنس میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے۔ اب ہوگا یہ حسین اتفاق کہیں یا برا اتفاق، بہرحال شادی کے بعد جب واسع اور عالیہ ناردرن ایریاز میں ہنی مون کے لیے جائیں گے تو اتفاق سے ارسلان کی بھی اسی ایریا میں کوئی بزنس میٹنگ ہوگی جس میں وہ فریحہ کو اپنے ساتھ تو لے کے جائے گا، لیکن اسے کہے گا کہ بھائی تم خود اکیلی گھوم پھر لو، میری تو یہاں میٹنگز ہے، میں تو سارا دن وہیں بیزی ہوں گا۔ فریحہ اس قدر دل برداشتہ ہوگی، اسے رہ رہ کے واسع یاد آئے گا کہ وہ کس طرح مجھے وقت دیتا تھا، میری تعریفیں کرتا تھا، میرے لیے بے چین ہوتا تھا، لیکن ارسلان کا تو فریحہ کی طرف اتنا کولڈ رسپانس ہوتا ہے کہ فریحہ تیار ہو تو ارسلان تعریف تو کجا، اسے جی بھر کے دیکھتا تک نہیں۔ فریحہ سوچے گی کہیں واسع کی بد دعا تو مجھے نہیں لگ گئی جو میں اتنی ناخوش ہوں، اور پھر وہاں پہ اچانک فریحہ کی نظر واسع اور عالیہ پر پڑے گی، واسع اور عالیہ اتنے خوش ہوں گے کہ فریحہ کا دیکھ کے دل جل جائے گا، اسے بار بار خیال آئے گا کہ یہ ساری خوشی تو واسع کے ساتھ میں نے گزارنی تھی۔ اب اسے احساس ہو جائے گا کہ زندگی خوشحال گزارنے کے لیے دولت کی نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادھر فریحہ اور ارسلان کا رشتہ جب بہت پیچیدہ ہو جائے گا تو لگتا یہی ہے کہ ارسلان فریحہ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا، اور فریحہ کو اس رشتے کے ختم ہونے کا ذرا بھی غم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت خوش ہوگی کہ وہ واسع کو ایک دفعہ پھر حاصل کر سکتی ہے۔ یوں فریحہ ایک دفعہ پھر واسع سے کانٹیکٹ کرے گی، اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے گی، اور واسع عالیہ سے یہ سب چھپائے گا کہ فریحہ مسلسل مجھے کالز کرتی ہے، میسیجز کرتی ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے کہ عالیہ کو ہرٹ ہونے کے ڈر سے یہ سب نہ بتائے، لیکن جب عالیہ کو پتہ چلے گا کہ واسع ابھی تک اپنی ایکس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے اور یہ بھی کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے، تو یہاں عالیہ نہ صرف انسیکیور ہوگی بلکہ واسع کے لیے دل میں بہت سی غلط فہمیاں بھی آ جائیں گی کہ پتہ نہیں واسع مجھے کب سے پاگل بنا رہا تھا۔ وہ وقت ہوگا جب واسع کو عالیہ سے سچ میں محبت ہو جائے گی، اور فریحہ کے لیے محبت تو نہیں، ہاں البتہ ہمدردی ضرور ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ ڈرامہ آگے کیا موڑ لیتا ہے۔ ویسے نیو کاسٹ ہے اور بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ آئی تھنک میں نے عالیہ کے علاوہ واسع، فضا یا پھر فریحہ کو پہلے کسی ڈرامے میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔